السلام علیکم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ لوگ میری جماعت میرا گروہ پکڑنا جو جنتی ہے، جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا گروہ ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، آپ لوگ اس جماعت کو پکڑو گے تو جنتی ہوگے۔ باقی جتنے بھی گروہ ہیں وہ سارے دوزخی ہیں، وہ فرقے سارے دوزخی ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اندر اگر آپ جائیں تو اس کی گہرائی میں جائیں تو دیکھیں اللہ کا ایک حکم بھی ہے قرآن میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تفرقے میں نہیں پڑو، گروہ گروہ نہیں بنو آپ لوگ، اور جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ پاک نے بتایا کہ جو لوگ گروہ گروہ بنیں گے، گروہ بنائیں گے، وہ جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ اور اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے جو بھی بندہ منسلک ہوتا ہے، جو عہد کر لیتا ہے کہ میرا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے ہے، تو وہ جو فرقے بنے میں ان سب سے بچ جاتا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ادھر لوگوں نے اپنی جماعت بنا لی، جیسے مولانا الیاس قادری صاحب نے اپنی جماعت بنا لی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ میری جماعت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، جبکہ صاف واضح ہے کہ یہ مولانا الیاس قادری صاحب کی جماعت ہے۔ ایک دیوبندیوں نے جماعت بنا لی، ٹھیک ہے، اچھا ایک جو ہے وہ شیعوں نے بھی مثال جماعت بنا لی، انہوں نے بھی یہ کلیم کر دیا کہ ہماری جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی جماعت ہے۔ سب نے جماعتیں اپنی اپنی بنا لی، قادیانیوں نے بھی ایک جماعت بنا لی، انہوں نے تو نبوت کا بھی دعویٰ تک کر دیا، اور کہتے سارے یہی ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جماعت ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ایڈریس جو ہے اس کا پتہ جو ہے نا کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ سب لے کر اپنی جماعت پہ آتے ہیں، اپنے پیچھے سجدہ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اپنے گروہ میں لے کر آتے ہیں، اپنی منمانیاں چلاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آپ جاؤ گے تو ان کے دین میں سارا کچھ ہے، یعنی کہ ان کا دین، ان کی جماعت کے اندر پورا دین مکمل آپ کو ملے گا، جبکہ سب جماعتوں میں اگر جیسے الیاس قادری صاحب کی جماعت میں آپ چلے جاتے ہو تو انہوں نے پورے دین میں سے چن کے اپنی جماعت کے اندر جو ہے چیزیں ڈالی ہیں، یا مولانا طارق جمیل صاحب ہیں یا اور جتنے بھی مولانا ہیں جنہوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، وہ پورے دین میں سے چن کے انہوں نے اب دیوبندیوں کے جو عقائد ہیں وہ انہوں نے جو ہے اس میں سے پورے دین میں سے چن کے اپنی باتیں سلیکٹ کری ہیں، کچھ اپنی ملاوٹ کری ہے، اور لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ آپ ان چیزوں پہ ہی چلو گے تو آپ مسلمان کہلاؤ گے۔ اور بریلویوں میں بھی ایسا ہی ہے، اور جو ہے شیعوں میں بھی ایسا ہی ہے، اور اہل حدیث میں بھی اسی طرح سے، یعنی پورے دین کا ایڈریس کوئی نہیں بتا رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ایڈریس کوئی نہیں بتا رہا، سب اپنی جماعت کے اوپر لے کر آ رہے ہیں، اور سب کو جو ہے نا وہ غلط راستے پہ چلا رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب کو کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ایڈریس بتاؤ، بولو کہ بھائی دیکھو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا آپ عہد کر لو کہ جی ہم عہد کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں سارے کافروں سے۔ سب سے پہلے تو آپ توبہ کرتے ہو اسلام لانے سے پہلے۔ اسلام لانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سارے جھوٹے معبودوں سے، جو بتوں سے اور تمام کافروں سے آپ توبہ کرتے ہو۔ توبہ کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے آپ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا رسول مانتا ہوں۔ یہ کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہو جاتے ہو، اور آپ عہد کرتے ہو کہ میرا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت سے ہے جو جنتی ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ سے، فرقے سے میرا تعلق ہے، باقی ساری جماعتوں فرقوں سے میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ اقرار آپ کر کے اپنے دل میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے منسلک ہو جاتے ہو۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا سارے اپنا اپنا وہ محاورہ ہے نا کہ سارے اپنا اپنا منجن بیچ رہے ہیں، سب اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، اور کس طرح سے دکانیں چلائی ہیں کہ اپنی جماعت بنائی اور لیبل فٹ کر دیا کہ یہ جماعت وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ایڈریس نہیں بتا رہے
کہ جی آپ اس جماعت سے منسلک ہو جاؤ تو پورا دین جو ہے نا وہ پورے دین کا راستہ آپ کے لیے کھل گیا. وہ سارے مجبور کر دیتے ہیں آپ کو کہ آپ ان کے پیچھے ہی سجدہ کرو, اور جو ہے نا وہ سارے آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ جو ان کی جماعت کا بڑا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے بس اس کو ہی آپ فالو کرو. یعنی کہ ایک جو ہے نا جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ہے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو بتایا گیا کہ جی فتوے لگ گئے اس کے اوپر کہ یہ کافر ہے. تو اب جب وہ کافر ہوا تو اس کا عقیدہ جو بھی پکڑے گا تو وہ کافر کہلائے گا. جو بولے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ٹھیک ہے, میں اس کے طریقے سے اس کی جماعت پر ہوں, تو وہ کافر ظاہر ہے وہ بڑا کافر ہو گیا تو سارے چھوٹے بھی کافر ہو گئے. تو اسی طرح بریلویوں کا ہے, بھئی الیاس قادری صاحب کوئی خدا تو نہیں ہے نا, وہ کافر ہوں گے, یا اگر اعلیٰ حضرت ہیں وہ کافر ہوں گے تو باقی سارے ان کے فالوور بھی کافر ہو جائیں گے, جیسے قادیانی کافر ہو گئے, یا طارق جمیل صاحب ہیں, جتنے بھی مولانا حضرات ہیں جن سب کی جماعتیں ہیں. تو میں کسی کو فتویٰ نہیں دے رہا کافر کا آپ لوگوں کو, لیکن میں آپ کو ایک قانون بتا رہا ہوں, ایک طریقہ بتا رہا ہوں, ایک اصول بتا رہا ہوں کہ دیکھو اصول یہی ہے کہ آپ کسی کافر کا پیچھے چلو گے تو آپ کافر کہلاؤ گے, آپ بھی کافر ہو جاؤ گے. تو اب یہ لوگ اللہ جانے, مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ایسی کون سی طاقتیں ہیں کہ جو ہمارے خاص طور پہ ہمارے پاکستان ملک کے اندر تو اسلام کو, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ہے اس کو غائب کر دیا گیا ہے, اور اب لوگوں نے, مولویوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی ہیں اور سب کو مجبور کر دیا ہے کہ سارے مولوی جو ہے, سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے چلیں اور جو ہے نا سارے کے سارے کافر ہو جائیں. اب میری سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات کہ ایسی کون سی قوتیں ہیں, ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہیں, ان کی جماعت کے دشمن ہیں, کہ ان کی جماعت کا, ان کے گروہ کا ایڈریس بتانے نہیں دے رہے بلکہ لوگوں کے پیچھے چلنے پہ ہی مجبور کیا جا رہا ہے. اب آپ لوگ خود ہی ڈھونڈو کہ یہ چکر کیا ہے. اللہ حافظ.